یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو مریض کی جو سانس کی نالیاں ہیں بیسیکلی وہ سکڑ جاتی ہیں اور جس میں مریض کو جو ہوتا ہے وہ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ صابر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے استما، جسے عام طور پر جو ہے وہ دمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو مریض کی جو سانس کی نالیاں ہیں بیسیکلی وہ سکڑ جاتی ہیں اور جس میں مریض کو جو ہوتا ہے وہ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ آیا بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی علامات جو وہ مریض کے اندر ایستھمیٹک پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب مریض سانس لیتا ہے تو سانس کے دوران مریض کو سیٹیوں کی آواز کا محسوس ہونا، اس کے علاوہ کھانسی محسوس ہوتی ہے اور تھکن محسوس ہوتی ہے اور مریض کا جو ہے وہ سانس پھولتا ہے۔ اب بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ دمہ کاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ڈفرینٹ ٹائپ کی الرجیز آتی ہیں، ڈسٹ ہے، پولنز ہیں، اس کے علاوہ پرفیومز ہے، تو ڈفرینٹ الرجی بھی جو ہے وہ استما کاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، اگر وراثت میں کسی کو اس طرح کی بیماری ہے تو ممکن ہے کہ آگے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیسیکلی اب کچھ اس طرح کی میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی جس کو کرنے سے مریض کی جو ڈیلی لائف کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ ایکسرسائزز ہیں جس میں ڈائفرامیٹک بریتھنگ ایکسرسائز آتی ہے۔ اب اس کو کیسے پرفارم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مریض کیا کرے گا، ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر بیٹھے گا، سٹنگ کے اندر یا پھر لیٹ کے کرے گا۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، ایک ہاتھ کیا کرے گا اپنے سینے پہ رکھے گا، دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو ناک سے لمبا گہرا سانس لے گا، 2 to 3 سیکنڈ تک ہولڈ کرے گا۔ جب 2 to 3 سیکنڈ تک ہولڈ کرے گا تو سانس لینے کے دوران کیا ہوگا، مریض کو اپنا پیٹ اوپر آتا ہوا محسوس ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا کرے گا، مریض اس سانس کو منہ کے تھرو سانس کو باہر نکالے گا۔ تو یہ جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کے لیے یہ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے اور ڈیلی 2 to 3 ٹائم جو ہے وہ یہ پرفارم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک ایسے آ جاتی ہے، اگر اس طرح کا جو مریض ہے اس کے پھیپھڑوں کے اندر بلغم ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ سانس کی نالیاں کانسٹرکٹ ہو گئی ہیں اور ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹیکنیک آتی ہے ہفنگ ٹیکنیک جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہفنگ ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے پیشنٹ ناک سے لمبا گہرا سانس لیتا ہے، 2 to 3 سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھے گا، پھر سانس کو جو ہے وہ منہ سے باہر نکالے گا، 2 to 3 ٹائم یہ کرے گا۔ آخر میں پیشنٹ کیا کرے گا، ہف کرے گا۔ ہف کر کے پیشنٹ اگر ان کیس جو ہے وہ پیشنٹ کا جو بلغم ہوتا ہے وہ منہ پہ ہے اور اس کو کھانسی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ کھانسی کے دوران جو ہے وہ اس بلغم کو باہر نکال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک آ جاتی ہے اسکیلینائی مسل۔ جب پیشنٹ سانس لیتا ہے تو سانس کے دوران ڈفرینٹ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسلس آتے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کیس وہ مسل سخت ہو جائیں، ٹائٹ ہو جائیں تو اس دوران بھی مریض کو کیا ہوتا ہے، دمے کے مریض کے اندر سانس میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک اسکیلینائی مسل جو ہوتے ہیں جو ہماری گردن سے نکلتے ہیں اور جا کے ہماری 1st to 2nd رب پہ اس کی جا کے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اگر یہ مسل ٹائٹ ہو جائیں تو تب بھی مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو خود بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشنٹ کیا کرے گا، اپنے ہیڈ کو ایکسٹینشن میں لے کے جائے گا، تھوڑا سا روٹیشن کرے گا اور سیم سائڈ نیک کی بینڈنگ کرے گا اور اس کو اسٹریچ کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، مسل ریلیکس ہوگا اور پیشنٹ کو جو ہے وہ جو سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے تو سانس میں وہ بحالی محسوس کرے گا۔ تھینک یو۔